بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم لِأَبِيهِ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے ابی، جس کا معنی انہوں نے باپ کر دیا ہے، تو ابی قومی لیڈر کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک رہنمائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، انسانوں کو رہنمائی دینے کے حوالے سے، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو لیڈر ہیں وہی پیش ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم سلام اللہ علیہ جو وقت کے انتہائی غور و فکر کرنے والے، برہان و دلیل سے بات کرنے والے بندے تھے، تو ان کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو۔ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے قومی لیڈر سے کہا آزارا، اور آزر انہوں نے نیچے ترجمہ آزر ہی کر دیا ہے، تو آزر کا معنی جو لغت نے لکھا ہے، پشت لکھا ہے، قوت، پشت یعنی کہ بیک، اور قوت، تو یہ لیڈر جو ہوتے ہیں سیاسی، یہ ان کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، عوامی قوت اور طاقت کے بل بوتے پہ ان کے بیک پر جو ہے وہ قوت اور طاقت عوام کی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے قومی لیڈر سے کہ جو طاقتور تھا اس سے کہا اتتخذوا اصناما آلہۃ، کیا تم نے پکڑ لیے ہیں اصنام؟ اصنام صنما سے ہے، سواد نون میم صنم، عام اس کا معنی جو کیا ہے لغت نے وہ بت، اور یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی معنی ہیں، قانون سے ہٹی ہوئی بات، مفاد پرستی۔ تو کیا تم نے اپنی مفاد پرستی کو، قانون سے ہٹی ہوئی بات کو اصنام بنا لیا ہے، ہٹی ہوئی بات کے اوپر چل پڑے ہو اپنی قوت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اور تم نے اصنام کو جو ہے آلہتن، اصنامن آلہتن، یعنی کہ ایک تو ان کی مفاد پرستی ہے، اور دوسرا اس کو بتایا گیا کہ اس مفاد پرستی کو تم نے الہ بنا لیا ہے، حکم بنا لیا ہے، یعنی کہ ویسی مفاد پرستی جو ان کو فائدہ دے، جو ان کے مفاد میں ہو، تو اسی کو اس نے قانون کا درجہ دے کر ان کے منہ سے نکلی ہوئی پھر ہر بات حاکمیت کا درجہ رکھتی ہے، حاکم کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے قومی لیڈر سے کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے قومی لیڈر سے اس نے کہا کیا تم نے اپنی مفاد پرستی کو حکم بنا لیا، الہ بنا لیا؟ انی اراگا، اور اس نے کہا کہ یقیناً میں تو سمجھ چکا ہوں تمہیں، وہ قوموں کا اور تیری قوم کو بھی، فی ضلال مبین، کہ تم واضح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ یہ تو بڑی واضح گمراہی ہے کہ تم نے اپنی مفاد پرستی کو، اپنی طاقت کو جو الہ مان لیا، حاکمیت والا مان لیا، اور میں تم کو، اگر یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہارے کرتا دھرتا کرنے والے ہیں، تو تمہاری قوم اور تم دونوں کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی وجہ سے وقضا کا حرف مانند کے لیے بھی آتا ہے کہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی قوم کے اور قوم کے لیڈر اور ان کی مفاد پرستیوں کو جب جانچنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے یہ ارادہ اور تہیہ کر لیا تھا کہ میں ان کے اوپر پوری گفتگو کروں گا، تو اس پر وقذالک نوریہ بتایا کہ اسی وجہ سے ہم نے دکھائی، ہم نے سمجھائی، نرا را سمجھانا، بتانا، تو ہم نے ابراہیم کو سمجھایا، بتایا ملکوت السماوات والارض، کہ حکومتوں کی اختیارات اور ملک کے اختیارات کس طرح ہوتے ہیں۔ تو ملک کے سماوات جمع کا صیغہ ہے، بلندی کو کہتے ہیں، اور اوپر حکومت ہوتی ہے۔ حکومت اور ملک کیونکہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر حکومتیں ہو سکتی ہیں زیادہ، لیکن ملک ایک ہی ہوتا ہے۔ اپنے ملکوں کے اوپر بھی آپ غور ڈالیں کہ ان ملکوں کے اندر بھی ملک ایک ہی ہوتا ہے، لیکن حکومتیں کئی طرح کی، صوبائی حکومتیں بنی ہوتی ہیں، پھر نیچے چھوٹی حکومتیں بنی ہوتی ہیں، مختلف حکومتیں ہوتی ہیں جو قرآن نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو یہ آپ بتدریج سمجھتے چلے جائیں گے، اور کچھ ہم پیچھے دیکھ بھی چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو ہم نے اسی وجہ سے ابراہیم کو دکھائیں، سمجھائیں حکومتیں اور ملک کے معاملات، وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والا ہو جائے کہ کس طرح سے حکومتیں ہوتی ہیں، اور کس طرح سے ان کو چلایا جاتا ہے، اور کس طرح سے ان کے اختیارات کو توڑا اور مروڑا جاتا ہے، تاکہ وہ یقین کر لے کہ یہ حکومتیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں اور ان کو سدھارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ فلما جن علیہ اللیل، بس جب اس پر چھا گئی اندھیر نگری، ابراہیم کے حوالے سے ان کے پورے واقعات بتائے جا رہے ہیں آپ کو، کہ جب ان پر لیالی میں اللیل رات کو کہتے ہیں کیونکہ اندھیرے چھا جاتے ہیں ہر طرف، پھر وہ کچھ نظر نہیں آتا ادھر ادھر، تو جو ظالم معاشرے ہوں، جو ظلم کرنے والے معاشرے ہوں، تو اسی معاشروں کو پھر یہاں پر اللیل کہا گیا کہ لیالی معاشرے، جہاں پر ظلم کا دور ہو، جہاں پر اندھیر نگری چھائی ہو۔ فلما جنا علیہ اللیل را کوكبا، تو ابراہیم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے جب لیلیہ چھا گئی، اندھیر نگری چھائی ہوئی تھی، را کوكبا، تو اس اندھیر نگری کے اندر انہوں نے را پایا، سمجھا، کوكبا، کوكب، یہ بنیاد اس کا روٹ جو ہے کاف بے، کاکابا، تو اس کا معنی جو بتایا ہے نمودار ہونے والا ستارہ، جیسے ہمارے ملک کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر سٹار ہوتے ہیں، اور کوئی نئی مطلب کے جہت سے آتے ہیں، نئے انداز سے طلوع ہوتے ہیں، تو اسی انداز سے
ابراہیم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک چمکدار نیو ستارہ پایا، نیا ایک انداز سے ابھرنے والا کوئی بندہ، کالا حاضر ربی، تو ابراہیم نے کہا یہ ربوبیت کا نظام کرے گا، یہ ربوبیت سنبھالے گا، یہ ہے حاضر، اشارہ قریب کا ہے۔ اور انہوں نے کوکب کو پایا، ایک نیو سٹار کو پایا، نیا ابھرنے والا ستارہ، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ربی، یہ نظام ربوبیت کرے گا۔ فلما افلا، کیونکہ وہ نیا ستارہ تھا اور کیونکہ ایک اکیلا ہوتا ہے، تو جب وہ افلا ہو گیا، افلا غائب ہو جانا، کیونکہ ایسے لوگ آتے ہیں اور اپنا سمیٹتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، جو ان کو چاہیے ہوتا ہے، جتنا ان کی حبس ہوتی ہے تو وہ سمیٹ کر نکلنے والی بات کرتے ہیں۔ تو فلما افلا، اس کو کہا کہ بس جب وہ افل ہو گیا، افلا الف فعل عام اس کا روٹ ہے، غائب ہو جانا، غروب ہو جانا، یعنی کہ اس کا جب دورہ ختم ہو گیا اور وہ غائب ہو گیا، کالا کالا حاضر بھی، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ تو ربوبیت نہیں کرنے والا نکلا، وہ تو غائب ہو گیا۔ کالا لا احب العافلین، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں تو غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، محبوب نہیں رکھتا ہوں، میں پسند نہیں کرتا کہ جو اپنی کارکردگی کے بغیر ہی غائب ہو جائے، جو کارکردگی دکھائے بغیر ہی نکل جائے کہیں۔ فلما رہا قمر، کیونکہ وہ ایک نیو قمر تھا، ایک نیا بندہ آیا تھا، تو اس کے پیچھے کیونکہ یہ پورے مطلب کہ ستارے اور چاند اور سورج کے ساتھ یہ ہمارے سامنے یہ نظریہ رکھا جا رہا ہے، اور اس کو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ستارے جو ہیں، جب چاند نکلتا ہے تو اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، ستارے مدھم پڑ جاتے ہیں، اور جب سورج نکلتا ہے تو پھر ان سب کی چاند ستارے جو ہے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسی حوالے سے پورا، یعنی کہ یہ القمر اور الشمس اور کوکب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ الکوکب نہیں ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں سے مطلب کہ ایک نیا سامنے آیا تھا، اور کیونکہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی چاند کے سامنے، قمر کے سامنے، اور القمر چاند کو بھی کہتے ہیں، یہ جو کائناتی حوالے سے ہمارے اوپر موجود ہے، لیکن اس کا معنی جو لغت میں لکھا ہے کہ چاند کو قمر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی روشنی ستاروں پر غالب آ جاتی ہے، یہ اس کا معنی، اور اس کا معنی جوا کھیلنا بھی ہے، جوئے میں ہرا دینا بھی ہے، جھگڑے میں مغلوب کر دینا دوسرے کو، تو یہ مختلف معنی قرآن کے حوالے سے جو لغت میں لکھے ہیں تو یہ ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہمارے پیش نظر عوامی معاملات ہیں، ملکوں کے معاملات ہیں، تو ملکوں کے معاملات کے حوالے سے ہم لغت کے حوالے سے وہی معنی سامنے رکھیں گے کہ جو یہاں پر فٹ بھی آ جائے، کیونکہ جو معنی لغت میں موجود نہیں ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ انہوں نے پھر اس ستارے کو، وہ جو نیا چمکا تھا، وہ جب غائب ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے پایا، سمجھا القمر کو، جب القمر کو پایا بازغن اور چمکتا ہوا، انتہائی روشن، تو جب اس نے اس کو پایا، وہ جماعت بڑی چمکدار جو بڑی روشنی دینے والی، کالا حاضر ربی، تو انہوں نے کہا حاضر ربی، یہ ربوبیت کا نظام قائم کرے گی، یہ ربوبیت دے گی ہمارے لیے۔ فلما افلا، پس جب وہ بھی غائب ہو گیا، کالا لئن لم یہدینی ربی، تو انہوں نے کہا لئن لم یہدینی ربی، کہ اگر مجھ کو رہنمائی نہیں ملے گی میرے نظام ربوبیت کے حوالے سے، کیونکہ یہ ربوبیت کرنے والے تو غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد اس کے بڑا آیا تھا وہ بھی غائب ہو گیا، چھوٹا تھا وہ بھی غائب ہو گیا، تو اگر مجھے رہنمائی نہیں ملے گی میرے نظام ربوبیت کے حوالے سے، جو ہماری نظام ربوبیت کرے، لَأَكُونَنَّ من القوم الضالین، تو یقیناً میں تو ہو جاؤں گا اس قوم میں سے جو گمراہی میں بھٹکنے والی ہے، جیسے قوم گمراہی میں بھٹکی ہوئی ہے، قوم جو بھٹکی ہوئی پھر رہی ہے ماری، تو میں بھی اس قوم میں سے ہو جاؤں گا کہ جو گمراہی میں بھٹکی ہوئی ہے، گمراہی میں بھٹکی ہوئی قوم میں سے ہو جاؤں۔ فلما رأى الشمس بازغة، پس جب انہوں نے سمجھا، پایا شمس کو، الشمس ہے یہ عام سورج کی بات نہیں ہو رہی جو آپ کے سامنے ہے، کیونکہ یہ عام سورج بھی جب نکلتا ہے تو یہ سب اندھیرے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ بازغہ نا، یہ تو چمکدار ہے، اور کالا حاضر ربی، حاضر اکبر، کہ یہ ربوبیت کا نظام قائم کرے گا، یہ تو بڑا ہے، حاضر اکبر، یہ حاضر کا اشارہ پھر اسی کی طرف ہے، شمس کی طرف، کہ یہ تو بہت ہی بڑا بھائی، اکبر، بڑا، تو یہ بڑا تو ہماری ربوبیت کرے گا۔ تو پاس جب انہوں نے اس شمس کو، وہ جو بڑی حکومت تھی، طاقتور حکومت تھی، اور اس کو انتہائی چمکدار پایا، تو کہا یہ تو بڑا ہے بھائی، یہ ربوبیت کا بندوبست کرے گا، یہ نظام ربوبیت چلائے گا۔ فلما افلت، پس جب وہ بھی قائم ہو گیا، کیونکہ یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں یہ اپنی طاقت کے نشے میں اور اپنے جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، اس کے اندر ہی وہ ٹمک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، اسی حوالے سے کام کرتے ہیں جو ان کی ضرورت کے لیے ہو،
یا جو ان کی حاکمیت کو قائم رکھ سکے وہی معاملات آگے بڑھاتے ہیں. تو وہ عوام کی طرف سے یا ربوبیت کے حوالے سے جو نظام دیا گیا ہے ضابطے کے حوالے سے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ان کی. یہ تو اپنی نمود و نمائش اور اپنے چھوٹے بڑے ہونے کے حوالے سے، کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ بڑی حکومت کہا ہے، یہ بہت بڑی ہے. سب سے بڑی حکومت یہی ہوتی ہے کہ جو ایک طاقتور حکومت ہو، اور اس سے نیچے پھر یہ کمر ہوتی ہے کہ جو اس بڑی حکومت کے ماتحت ہو. اور یہ چھوٹی بڑی حکومتیں جو ہیں یہ آپس کے اندر ہی بندر بانٹ کرتی ہیں، اور عام عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ان کے لیے عام عوام وہی ان کی دست نگری رہتی ہے. ان سے اپنے حق تلاش کرنے کی، ان سے اپنا حق لینے کی ان کے اندر سکت نہیں ہوتی. اور یہ طاقتور حکومتیں جو ہیں اور اس سے چھوٹی حکومتیں جو ہیں ان کی ملی بھگت جو ہوتی ہے آپس کے اندر، کیونکہ چھوٹی حکومت اور بڑی حکومت ملی بھگت سے اپنے معاملات چلاتی ہیں. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دونوں مدغم ہو جاتی ہیں آپس کے اندر، کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں اور مل کر پھر یہ اپنے مفاد پیش نظر رکھتے ہیں اور اپنی حکمرانی جو ہے وہ اس کو چلانے کے لیے قانون سازیاں کرتے ہیں. اور جو بھی ان کے حق میں نہ ہو یا ان کے مفاد میں نہ ہو اس قانون کو کبھی بھی یہ بننے نہیں دیتے. تو فلما را شمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ تو نظام ربوبیت چلائے گا، یہ تو نظام ربوبیت قائم کر دے گا، لیکن ہوا یہ افلت. فلما افلت، پس جب وہ غائب ہوگی، وہ بھی حکومت غائب ہوگی، تو کہا قالا، تو ابراہیم نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی بری ہوں، بے شک میں تو بیزار ہوں، مما تشرکون، اس چیز سے جو تم شراکتی کام کرتے ہو، جو حکومت کے اندر تمہاری شراکت ہے. اور شراکتی کاروبار جو ہوتا ہے وہ کبھی چلتا نہیں ہے آگے کہ ہر کوئی اس میں شامل ہو جائے. تو شراکتی کاروبار، شراکتی حکومتیں جو ہوتی ہیں جو مل بیٹھ کر بنا لی جائیں شرک کی بنیاد پر، کہ اپنی اپنی حکومت اپنے اپنے معاملات کو خود ہی درست کرنا، کو کسی آئین کے حوالے سے نہ موجود ہو بلکہ شراکت کے حوالے سے وہ حکومتیں چل رہی ہوں. تو ابراہیم نے اس کے بارے اعلان کر دیا کہ جو بھی تم یہ شراکتی کام کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو توجہ کر لی ہے. انی وجہت، میری پوری توجہ جو ہے، وجہی للذی، توجہ جو ہے اس کی طرف ہے، فطر السماوات والارض، کہ جس نے حکومتیں اور ملک بنایا. فطارہ پہلی مرتبہ بنانے والے کو کہتے ہیں، فطارہ آغاز کرنا، پہلی مرتبہ بنانے والا. تو ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ جس نے حکومتیں اور ملک پہلی دفعہ مقرر کیا، پہلی دفعہ بنایا، تو میری پوری توجہ اس کی طرف ہے کہ میں اس کو سمجھ سکوں، اس کے بارے میں علم حاصل کر لوں. حنیفن، اور یہ میں یکسو ہو کر کرنا چاہتا ہوں. حنیف حنافہ سے ہے نون فے، جو غلط راستے سے مڑ کر سیدھے راستے کی طرف آنے کے لیے جدوجہد کرے یا غلط سے صحیح کی طرف مائل ہو جائے. تو ابراہیم کو اسی لیے حنیف کہا گیا کہ انہوں نے غلط سمت جو قدم اٹھے ہوئے تھے قوم کے، تو انہوں نے اپنا اس غلط سمت سے ہٹا کر اس قوم سے نکل کر ایک صحیح سمت کی طرف اپنی توجہ کر لی. اور انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جس نے آغاز کیا ہے اس حکومت کا اور اس ملک بنانے کا، حکومتیں اور ملک بنانے کا جس نے آغاز کیا، میں تو اس کی طرف توجہ کر، پوری کی توجہ اس کی طرف ہے میری، کہ میں اس کو سمجھ پاؤں، میں اس کو سمجھ سکوں. وما انا من المشرکین، اور میں شراکت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں کسی شراکتی حکومت کے ساتھ ملنے والا نہیں ہوں، یا شراکت کرنے والوں میں سے جو شراکتی حکومتیں چلا رہے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں. وحاجہ قومہ، تو اس اعلان پر کہ ابراہیم نے یہ اعلان کر دیا کہ میں شراکت کرنے والے جو شریک ٹھہراتے ہیں، جو شراکتی کاروباری حکومت چلانے کے لیے حق میں ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں. تو جب انہوں نے ان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا کہ شراکتی کاروبار مجھے بالکل پسند نہیں ہے، میں تو ایک جو آغاز والا پروگرام تھا جس نے یہ شروع کیا تھا، میں تو اس پروگرام کی طرف، جب یہ آغاز ہوا اور کس بنیاد پر آغاز ہوا، میں تو اس کی طرف پوری توجہ کیے ہوئے ہوں. تو وحاجہ قومہ، اس کی قوم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئی. یہ حجہ ہے جیم جیم حجہ سے، کہ جس کا معنی احتجاج کرنا بھی، کہ انہوں نے اکیلے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں تمہارے خلاف ہوں بھائی، اس شراکتی کاروبار کے میں خلاف ہو چکا ہوں. تو اس کی قوم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئی. وحاجہ، اور اس کے خلاف احتجاج کیا قوم اس کی قوم نے، اس کی قوم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئی. قالا احاجونی فی اللہ، تو ابراہیم نے کہا کیا تم میرے خلاف احتجاج کرتے ہو فی اللہ، آئین کے معاملے میں، یعنی کہ کسی آئین کے حوالے سے وہ حکومت کا آغاز ہوا تھا، ملک بنانے کا آغاز ہوا، تو اس آئین کے معاملے میں تم میرے خلاف احتجاج کر رہے ہو. وقد ہدانی، اور تحقیق مجھے رہنمائی ملی ہے، مجھے رہنمائی مل چکی ہے بھائی. ولا اخاف، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے. ما تشرکون بہی، تم اس آئین کے خلاف، بہی وہاں کی ضمیر ہے کہ تم جو اس آئین کے خلاف شراکت داری کر بیٹھے ہو، اس آئین کو پاش تم نے کر دیا ہے اور تم اس کے خلاف شراکت میں بیٹھ گئے ہو اور شراکت داری سے حکومت چلانا چاہتے ہو، اس آئین کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے.
تو میں تو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رکھتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ جو تم یہ شراکت داری کے ساتھ اس آئین کے معاملے میں چل رہے ہو، الا ان یشاء ربی، سوائے اس کے کہ جو مشیت ہو، جو چاہے میرا نظام ربوبیت، میرے نظام ربوبیت کی جو مشیت ہے، جو قانونی تقاضے ہیں، شیئن کچھ بھی، اگر میرے نظام ربوبیت کے حوالے سے، میری قوم کے نظام ربوبیت کے حوالے سے اگر کوئی ایسی قانونی بیچ میں شراکت داری کا کوئی معاملہ ہے تو اس پر غور ہو سکتا ہے، الا ان یشاء ربی شیئن، سوائے اس کے کہ میرے نظام ربوبیت کی کوئی مشیت ہو، کوئی قانونی تقاضا ہو، کچھ بھی، وسیع ربی کل شیء، اور میرا نظام ربوبیت تو ہر شے کے اوپر وسیع ہے، ہر شے کے معاملے میں وسعت رکھتا ہے، علم کے حوالے سے، تو علم کے حوالے سے جو وسعت ہے میرے نظام ربوبیت کے اندر، اگر اس میں کوئی ایسی ہیج ہے، کوئی ایسی شراکت داری کا مسئلہ ہے تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اور میرا جو نظام ربوبیت ہے وہ تو بڑی وسعت والا ہے ہر شے کے معاملے میں، اور وہ ایک علم کا منبع ہے، کیونکہ علم یہ جو آئین ہوتا ہے یہ علم کا منبع ہوتا ہے، اس کے اندر ہر مسئلے کا حل جو ہے اسی آئین کے مطابق حل کیا جاتا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اس بات پر کہ وہ نظام ربوبیت جو ہر شے کے معاملے میں وسعتیں دینے والا، وسعت رکھنے والا، اور ہر شے کا وہ علم اس کے اندر موجود آئین کے اندر، تو تم اس میں شراکت کیسے کر سکتے؟ وکیف اخاف، اور کیوں کر میں خوف کروں، ما اشرکتم، جو تم یہ شراکتی کام کرتے ہو، جو تم شریک ہوئے ہو اس آئین کے حوالے سے، ولا تخافون انکم، اور تمہیں کوئی خوف نہیں آتا، تم ڈرتے ہی نہیں ہو، ولا تخافون انکم، اور تم کوئی خوف نہیں رکھتے ہو، اشرکتم باللہ، ہے کہ تم نے آئین کے اندر شراکت کی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ بات سمجھنے والی ہے یہاں پر کہ آئین موجود تھا ان کا، لیکن ان کی آپس کی شراکت داری کی وجہ سے اس آئین کو انہوں نے بگاڑ دیا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو آئین ہوتا ہے، جو قانون ہوتا ہے، وہ گویا موم ناک بنائی ہوتی ہے موم کی، کہ جس طرف چاہے اس کو مروڑ دے، تو آئین موم کی ناک نہیں ہوتا، آئین تو ایسا ہوتا ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، اور ابراہیم کا یہی اپنی قوم کے ساتھ سراپا احتجاج تھا، یہ ان کے خلاف وہ جو کھڑے ہوئے تھے کہ یہ شراکت داری جو تم آئین کے اندر کر رہے ہو، یہ تو کبھی بھی قوم کو آگے لے کے چلنے والی نہیں ہے، یہ تو کبھی قوم کے مسائل حل کرنے والی نہیں ہے، تو وہ کیفا خافو معاشرکتم، یہ بڑی وضاحت کر دی گئی ہے کہ کیوں کر میں خوف کروں جو تم شراکت داری میں لگے ہوئے ہو، ولا تخافون انکم، اور تم خوف کرتے نہیں ہو جو تم شراکت داری کیے ہوئے ہو، باللہ، اشرکتم باللہ، تم شراکت داری کے کیے ہوئے ہو آئین کے حوالے سے، آئین کے اندر، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ہولی سولی کوئی بیٹھا ہوا تھا اور کہیں، اور وہ چھپے ہوئے کو مطلب کہ انہوں نے قرار دے دیا ہے، اور اس ایک طاقتور کہ اس کے ساتھ شرک کرنا، جی وہ کیا، وہ تو عجیب قسم کی ایک شراکت داری ہے کہ جو ہم یہاں پر لیے بیٹھے ہیں، ورنہ یہ قانون کے اندر شراکت داری کا سارا معاملہ ہے کہ جو آئین بنا دیا جاتا ہے، اب اس کے اندر شراکت داری کسی کا اختیار نہیں ہے، اس آئین کے مطابق اس کو ملک کو چلنا چاہیے۔ تو بات تو یہ ہو رہی ہے کہ تم جو شراکت داری کیے ہوئے ہو اس آئین کے ساتھ، اشرکتم باللہ، کہ تم اس آئین کے ساتھ جو شراکت داری کیے ہوئے ہو، مالم ینزل بہی علیکم سلطان، جس کے بارے میں تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری گئی کہ آپ اس آئین کو چینج کر سکتے ہیں یا اس آئین کے اندر شراکت داری کر سکتے ہیں، مالم ینزل بہی علیکم سلطان، اور اس کے معاملے کے اندر اس آئین کے حوالے سے تم پر کوئی دلیل نہیں دی، کوئی اصول نہیں دیا کہ تم اس کے اندر شراکت دار ہو سکتے۔ فَأَيَّ الْفَرَقَيْنِ، بس دونوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے، احق کو بالامن، کون ہے جو امن چاہتا ہے، امن کا دائی، امن کا حقدار، کے جو امن نافذ کرنے والا ہے، امن کی جو بات کرنے والا ہے، وہ دونوں گروہ میں کیا مشرک ہے جو آئین کے ساتھ شراکت داری کرے، یا پھر وہ جو آئین کو کما حقہ ہو، جیسے کا اس کے لیے حکم دیا گیا ہے، جیسا اس کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ آئین، جو بنایا گیا وہ آئین، وہ اس کے اوپر حقوق پر مبنی ہے جو لوگوں کے، تو اس کے ساتھ جو شراکت نہیں کر رہا اس آئین کو نفاذ کرنا چاہتا ہے، تو دونوں میں سے امن کا دائی کون ہے پھر، شراکت کرنے والے یا اس آئین کا نفاذ کرنے والے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو اس بات کو، اگر تم اس بات کو جانتے ہو، تم نے علم حاصل کیا ہوا ہے، تو پھر بتاؤ کہ امن والا کون ہے، شراکت کرنے والے یا پھر وہ جو اس کو کما حقہ ہو اسی انداز سے اس آئین کا نفاذ کرنے والے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، اور بتا دیا وہ لوگ جو امن قائم کرنے والے ہیں وہ گڑبڑ نہیں کرتے اپنے امن کے کاوش کے اندر، بے ظلم، کسی بھی ظلم کو، ظلم یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ دوسرے کے اختیار میں تجاوز کرنا یا توازن بگاڑنا، آئین کے حوالے سے اس کی خلاف ورزی ہو جانا، تو وہ لوگ جو امن قائم کرنے والے ہیں وہ تو گڑبڑ نہیں کرتے ہیں حق و باطل کو، اور وہ اپنے امن کی کاوش کے اندر کسی ظلم کو وہ برداشت نہیں کرتے، کسی ظلم کے حوالے سے وہ کام نہیں کرتے۔ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں پھر کہ جو
امن کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، یہی امن میں آنے والے ہیں، وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو رہنما ہیں، جو ہدایت دینے والے ہیں، جو ہدایت پر چلنے والے ہیں۔ تو ہدایت پر چلنے والے تو وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے امن کی کاوش کے اندر کوئی ظلم کا شائبہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا کہ وہ ظلم کریں، تو انہی کے لیے کہا گیا ہے کہ یہی امن قائم کرنے والے اور یہی رہنما ہے، رہنمائی کرنے والے اور رہنمائی پر چلنے والے لوگ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہ مذکورہ والا جو بتایا گیا آپ کو، یہ حجت تھی ایک جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی مملکت الہیہ کی طرف سے، آئین کی طرف سے۔ ایک یہ حجت ہے کہ آئین جو ہے نا یکتا چلتا ہے، یکتا اس کے پیروی کی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی شراکت داری نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم نے ابراہیم کو ایک حجت دی تھی، ایک دلیل دی تھی علی قوم ہی، اس کی قوم کے مقابلے میں۔ اس کی قوم جو تھی وہ شراکت داری کے اس پر یقین رکھتی تھی، اس کے شراکت داری کے ساتھ اپنی اس آئین کو انہوں نے گڑبڑ کیا ہوا تھا، اور اپنی حکومت جو ہے وہ ظلم کی بنیاد پر جو کام کر رہے تھے وہ شراکت داری کی بنیاد پر تھے، آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ شراکت کر کے اس آئین کو پاش کیا ہوا تھا، اور اس آئین کے خلاف۔ اور ابراہیم کو بتایا کہ ہم نے اس کو، یہ جمع کا صیغہ آ گیا، یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، ہم نے عطا کیا، یعنی کہ یہ مملکت الہیہ کے حوالے سے جو لوگ جو سوچ رکھنے والے تھے یا کہیں اس کی مملکت الہیہ کی حکومت موجود تھی، تو ان کی طرف سے ان کو یہ حجت ملی ہے کہ اس انداز سے آپ کام کریں۔ تو ہم نے یہ حجت دی تھی ابراہیم کو، یہ ہم کو سمجھایا تھا ہم نے علی قوم ہی، اس کی قوم کے خلاف، اس کی قوم کے اوپر، کہ آپ کس طرح سے ان کے ساتھ جدوجہد کر سکتے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، اور ہم درجات کی بلندی دیتے ہیں، درجات میں بلند کرتے ہیں، درجہ نیچے سے اوپر لانے کو کہتے ہیں، کہ ہم اس طرح نیچے سے اوپر لاتے ہیں۔ من نشاء، جو ہماری مشیت ہو، جو قانونی تقاضا ہو، تو قانونی تقاضوں کے مطابق بلند کیا جاتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، اور یقیناً تمہارا جو نظام ربوبیت ہے حکیم علیم، مرکب توصیفی ہے، یعنی کہ باحکمت، لگام لگانے والا، اور وہ علیم، جاننے والا، یعنی کہ ایسی دانائی اور حکمت کہ جس سے لگام آ جائے، جس کے سرکشی ختم ہو جائے، اور وہ علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر حکمت جو ہوتی ہے وہ تمہارے نظام ربوبیت کے اندر موجود ہے۔ ان ربا کا، یقیناً تمہارا نظام ربوبیت جو ہے وہ حکیم علیم، وہ حکمت اور علم کی بنیاد پر ہے، وہ سرکشی روکتا ہے، علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا اس کو، ابراہیم کو، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، کلن ہداینا، سب کے سب کو ہم نے رہنمائی دی، وَنُوحٌ ہداینا، اور نوح کو بھی ہم نے رہنمائی دی، من قبل، اس سے ما قبل، ومن ذریتہ، اور اس کی نیو جنریشن جو نئی نسل آنے والی ہے اس کو بھی ہم نے رہنمائی دی، داؤد، سلیمان، ایوب، داؤد اور سلیمان اور ایوب، و یوسف و موسیٰ، یوسف اور موسیٰ، و ہارون، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نے رہنمائی دی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے رہنمائی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حسن کرانا کام کرنے والے ہیں، محسنین، حسن کرانا کام کرنے والے لوگ، تو حسن کرانا کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح رہنمائی دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا، اور زکریا اور یحییٰ، وعیسیٰ والیاس، اور عیسیٰ اور الیاس، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ صلاحیت بخش کام کرنے والے تھے۔ واسماعیل والیسع، اور اسماعیل اور یسع، ویونس ولوطا، یونس اور لوط، وکل فضلنا علی العالمین، ان سب کے سب کو ہم نے درجہ بندی دی سارے جہان والوں پر، سارے جہان پہ، یعنی کہ پورے ملک کے لوگوں پر ان کو درجہ بندی دی، ان کو بلند درجہ عطا کیے۔ ومن ابائہم، اور ان کے جو سرپرست ہیں، وذریتہم، اور ان کی جو نسل ہے آنے والی، واخوانہم، اور ان کے جو ساتھی ہیں، اخوان، ہم نظریہ لوگ جو ہیں ان کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان میں سے چنا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چنا، ہم نے ان کو چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ان کو ہم نے رہنمائی دی، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اس راستے کی طرف جو استقامت والا، استقامت والے راستے کی طرف ہم نے ان کو رہنمائی۔ ذَلِكَ هَدَى اللَّهُ، یہ ہے آئین کے حوالے سے رہنمائی جو ان کو دی گئی تھی۔ ذالکہ کا اشارہ بعید ہے، یہ پیچھے سارے کے سارے جتنے بھی نام آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ سب کے سب کو آئین کے حوالے سے رہنمائی ملی۔ یہدی بہی من یشاء، اور وہ رہنمائی ملتی ہے اس کے معاملے میں جو اس کی مشیت ہو، اپنی مشیت کے مطابق، اس کے قانونی تقاضوں کے مطابق سب کو یہ رہنمائی ملتی ہے۔ من عباد ہی، اس کے عباد میں سے، اس کے جو محکوم ہوتے ہیں، اس کے جو احکام کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، عباد عبد سے ہے کہ ان کی محکومیت جنہوں نے اختیار کی ہے اس آئین، تو ان کو وہ رہنمائی ملتی ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر کوئی شرک کرتا، اگر کوئی شراکت میں پڑ جاتا، اگر کوئی آئین کی شراکت اختیار کر لیتا کہ اس کے اندر شراکت کرے، لَحَبِطَ
अनहुम मा कानू यामलून, तो यकीनन हबत कर लिए, ज़ाया कर दिए जाते, बेनतीजा कर दिए जाते, उनसे जो कुछ भी उन्होंने काम किया होता सब के सब बेनतीजा होकर रह जाते, उनका कोई रिजल्ट बरामद नहीं। तो लाइकन लजीना आतैनाहुमुल, यही सारे के सारे जो लोग हैं इनको हमने ज़ाब्ता दिया, वाल हुक्मा और हुकूमत दी, वल नबुआ और नबूत बुलंद ओहदे दिए, फ़इन यकफरु बिहा, पास अगर कोई कुफर करे इन चीज़ों का जो मुमलकत इलाहिया ने या आइन के हवाले से उनको मिली हैं, हाँ उलाए इस कौम में से, ये जो तेरे सामने मौजूद है, आपके सामने जो लोग मौजूद हैं, अगर कोई इसका इनकार करे, फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसु बिहा बिकाफ़िर, तो यकीनन हम मुकर्रर कर देंगे अगर ये लोग जो तुम्हारे सामने मौजूद है, अगर तुम्हारी कौम, अगर तुम्हारे लोग उस आइन का इनकार कर दें जिसको आइन को पाने के बाद और उसके ऊपर अमल दरामद करने के बाद, ये पीछे जितने भी नाम आपको बताए गए हैं, इन्होंने बुलंद ओहदे पाए हैं, इन्होंने रहनुमाई पाई है मुमलकत इलाहिया के हवाले से, तो अगर ये तुम्हारी कौम जो तुम्हारे सामने मौजूद है, अगर ये इसका इनकार करेंगे तो इनको तो रहनुमाई भी नहीं मिलेगी, तो हम तो फिर मुकर्रर कर देंगे एक ऐसी कौम को इनके बदले, लैसु बिहा काफिरीन, लैसु बिहा बिकाफिरीन, कि वो नहीं होंगे इस आइन के हवाले से इनकार करने वाले, इनकार हक करने वाले नहीं होंगे। हम ऐसे लोगों का मुकर्रर कर देंगे, इस कौम को हटाकर जो भी कौम रहनुमाई से रूगर्दानी करती है, उसका इनकार करती है, तो फिर ये असूल है, ये कानून है मुमलकत इलाहिया का, या आइन के अंदर ये दर्ज है कि ऐसी कौम जो है फिर पीछे रह जाती है और उनके ऊपर फिर ऐसी कौम आ जाती है जो उस आइन का इनकार नहीं करते। उलाइक लज़ीना हदल्लाह, और ये वो लोग होते हैं कि जिनको रहनुमाई दी है मुमलकत इलाहिया ने, या आइन की तरफ से उनको रहनुमाई मिल गई है। फ़बिहुदाहुम मुक़्तदी, पास तुमको चाहिए कि उस रहनुमाई की पैरवी करो। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तुमसे किसी अजर के, किसी बदले के बारे में, कि जो चीज़ें जो आइन के हवाले से, जो कानूनी हवाले से तुम्हारे सामने पेश की जा रही है, इस पर कोई मैं मुआवजा तलब नहीं करता हूँ, किसी मुआवजे का तलबगार नहीं हूँ। कुल ला असअलुकुम, ये लीडर को कहा जा रहा है कि जो अपने मुल्क के अंदर या अपनी कौम के हवाले से, रहनुमाई के हवाले से बात करने के लिए उनको रहनुमाई दे रहा है और उनकी हालत दुरुस्त करना चाहता है, अब उसको ये भी कहा जा रहा है कि तुम इनसे कह दो कि इब्राहीम सलाम अलैह का पूरे का पूरा वाक़े के अंदर वो जितने भी नाम पेश किए गए, उन्होंने तो रहनुमाई के हवाले से सारी की सारी अपनी जद्दोजहद की है और अपनी कामयाबियाँ समेटी है। तो अगर ये कौम, कोई भी कौम उसका इनकार करे, उसके ऊपर चलने से रुके और इनकार हक कर दे, तो उनको तो फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं है, वो तो तबाह बर्बाद होने वाली है। और ऐसी कौम जो उनके ऊपर मुसल्लत होगी, फिर जो उस आइन का इनकार करने वाली नहीं, ऐसी कौम मुसल्लत कर दी जाए। और कहा गया कि ए लीडर, तो ऐलान कर दे कि मैं तुमसे इस रहनुमाई के बदले के अंदर कोई मतलब कि तुमसे अजर नहीं चाहता हूँ, कोई मुआवजा नहीं चाहता हूँ। इन हुआ इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, नहीं है, ये तो एक नसीहत है, यानी कि नसीहत के हवाले से ये आपके सामने पूरे का पूरा ज़ाब्ता रखा जा रहा है। ये तो नसीहत है लिल आलमीन, जहान वालों के लिए, सारे के सारे मुल्क वालों के लिए, सब के लिए ये एक रहनुमाई वाली